بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ اللہ کے ہر سچے نبی کے مقابلے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرعون میدان میں موجود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اس کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ وہ مکہ سے ایک لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی رعونت کے ساتھ نکلا، لیکن اللہ نے ابو جہل کی موت کو رہتی دنیا تک عبرت کی مثال بنا دیا۔ ابو جہل کی موت کیسے ہوئی؟ ویڈیو میں ناظرین آپ کو مکمل قصہ بتائیں گے، اور ابو جہل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا یا دور کا، یہ بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا۔ کون سا شخص میرے حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سب منکرین تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، تم دیکھ رہے ہو، وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص نے کہا، فلاں ان کے پیچھے جا کر دیکھ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ گڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اسے کہا کہ تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی، اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ اس کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تو محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی نہیں دیکھے، کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ بلکہ محترم خواتین و حضرات، جب غزوہ بدر میں ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا، جس نے اپنے آپ کو ذرائع بختر میں چھپا رکھا تھا، ابو جہل کی صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھیں، اور دوسری طرف کم عمر افراد 2 بچے معاذ اور معوذ تھے، جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان 2 بچوں کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدوں نے ابو جہل کو کس حکمت سے مارا، یہ واقعہ روایات میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے دن کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل قریشی نوجوانوں کے گھیرے میں تھا۔
اسی دوران دو نوعمر بھائی معاذ اور معوذ، یہ دونوں بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے، یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ یہ دو بچے کہنے لگے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ وہ نہ مر جائے یا ہم شہید نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اس دوران ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اکرمہ نے معاذ کے کاندھے پر وار کیا جس سے ان کا بازو لٹک گیا۔ معاذ ایک ہاتھ سے ہی لڑتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے تو معاذ نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جسم سے الگ کر دیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کیا تو قریشی نوجوان ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن ان دونوں بھائیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو بچے بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو چوما بھی تھا۔ خواتین و حضرات، بدر کے دوران جب کفار کے پاؤں اکھڑے تو اپنی زخمیوں اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں کو دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں اپنی تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جان کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ اس کی گدی سے خود انہوں نے اس کا خول ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ وغیرہ اتار لی اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اس کے سر کو گردن کی لمبائی کی طرف سے قتل کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر رہے تھے تو اس نے کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو قتل کرنے والے سے تکبر میں کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے۔ 2 کم عمر بچے معاذ اور معوذ نے جب ابو جہل کو قتل کیا تو واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ تو دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں بچوں کے نام معاذ بن عمر بن الجمہ اور معوذ بن عمر بن الجمہ تھے۔
خواتین و حضرات، مجھے اکثر ایک بات تکلیف دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دعوت کی زندگی میں 13 سال ابو جہل نے آقا کریم کو شدید اذیت سے دوچار رکھا اور بدر کے روز جہنم واصل ہوا، لیکن ابو سفیان نے تو 21 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر اذیت پہنچائی، ہر جنگ میں سپہ سالار رہا، ہر سازش میں پیش رہا۔ اسے کیوں امان نصیب ہوا؟ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ کیوں ام المومنین کے درجے پر فائز ہوئیں؟ جب تاریخ کے صفحات کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو سیدہ خاتون جنت کی طرفداری کا اجر عطا ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلنا اور بولنا شروع ہوئی تھیں۔ ایک روز باہر سے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں۔ آقا کریم صحن میں تشریف فرما تھے۔ دوڑ کر انہیں اٹھا لیا، دیکھا تو گال پر تماچے کا نشان ہے۔ دل پکڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے مارا؟ تو اپنی پیاری پیاری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر بولی کہ چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ بہت غصہ بھی کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ اب انہوں نے دشمنی کا یہ معیار بنا لیا کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ آپ نے اپنی آنکھیں پوچھتے اور ارشاد فرمایا، بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ، اگر انہوں نے کچھ کیا تو مجھے بتانا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ آپ اسی حالت میں ابو سفیان کے پاس چلی گئیں اور انہیں رو رو کر سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے آپ کو پیار کیا اور گود میں اٹھا کر ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل کو سخت ڈانٹا اور حضرت خاتون جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ابو جہل کے چہرے پر تماچے کے طور پر مارنے لگے۔ ننھے ہاتھوں سے اس کے گالوں پر تب تک مارتے رہے جب تک خاتون جنت کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دوڑ کر خوشی سے اپنے گھر چلی گئیں۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر آقا کریم بھی مسکرا پڑے۔ جب خاتون جنت مسکرائیں، جب آقا مسکرائے تو پھر ابو سفیان کیوں کر جہنمی ہو سکتا تھا؟ لیکن جس ابو جہل کو بھی خاتون جنت کے ننھے تمانچے لگے، یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ جہنم واصل ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں سے ابو جہل کی طاقت مروائی۔ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حسنہ کہاں سے آیا؟ اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ دراصل یہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کے ساتھ اور باطل کے ساتھ ثابت ہوا۔ حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ یہاں ناظرین اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ ابو جہل نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور نہ ہی دور کا، جیسا کہ اس کے نسبت نامہ عمر ابن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے اور ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔